شیخ آپ نے پریکٹیکلٹی کی بات کی ابھی، تو حدیث میں آتا ہے کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، کہ آپ دین کو پرائرٹائز کریں. تو جب شادیوں کے لیے رشتے آتے ہیں تو لوگ جو ہے نا وہ اس بات کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو شادی کی تھی، لڑکے کی داڑھی تھی اور بعد میں ایسا نکلا. ریلیشن شپس کے اندر آپ دین کو کیا ایک لیبل کے ساتھ کریں گے کہ داڑھی ہے تو دین ہے، حجاب ہے تو دین ہے، بھائی یہ بھی دین ہے، حافظ ہے تو دین ہے، یہ بھی دین ہے، اس کا ہم انکاری نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے سائیکوپیتھی تو ہو سکتی ہے نا اس میں، اور تزکیہ نفس نے اور دین کے دروس نے اور ساری تقاریر نے اور ان خطابوں نے اور ان مساجد نے اس کی اگر وہ چیز ہیل نہیں کی ہوئی تو وہ اس میں ہو سکتی ہے. ایک انسان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کو جوائن کرنے کے بعد بھی ایشوز ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے اندر ہو سکتے ہیں. تو صحابہ کے دور کے اندر مسائل ہوتے تھے، وہ علیحدگی اختیار کرتے تھے کہ میری نہیں بنی اس کے ساتھ. صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ آگے بھی گئی. یعنی صحابہ کی بھی طلاقیں ہوئی ہیں، آفٹر دیٹ دے ور ریلیجیس ایز ویل. اگر ڈسپیوٹ ہوا ہے صحابہ کے اندر بھی اور وہ آگے جا کے بڑے ڈسپیوٹس کی بھی شکل اختیار کرے گی جس پہ پھر فرقے بھی بن چکے. ہیومن بینگز نا، پوائنٹ یہ ہے بات دین کی نہیں ہے، بات انسان کی ہے. انسانیت بڑی ہے اور دین اس لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ دین اس کی انسانیت کو انسانیت رہنے میں روکنے کا کام ادا کرے گا. ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی نے کہا نا، دین دیکھ رہا ہوں کہ دین کنٹرول کروا دے گا جب دماغ کام نہیں کرے گا ایک انسان کے ساتھ. کیونکہ یفرق بین المرء و زوجہ بھی تو چل رہا ہوتا ہے نا، شیطان بھی گھسے ہوئے ہوں گے، سیاست بھی چل رہی ہوگی، بندہ بھی میچور ہوتا ہے، دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا، انسان کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، پریفرنسز ہوتے ہیں، عادتیں ہوتی ہیں، فطرت ہوتی ہے، سب ٹکرا جائے گا شادی کے اندر. واٹ ول اسٹاپ یو فرام ڈوئنگ سم تھنگ اسٹوپڈ؟ کوئی بے وقوفانہ بات کرنے سے کیا چیز روکے گی آپ کو؟ ایک بے وقوفانہ بات کرنے سے، ایک بے وقوفانہ حرکت کرنے سے، ایک جارحانہ غلطی کرنے سے کیا چیز روکتی ہے آپ کو؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. دین لایا گیا تھا رشتوں کو میں کنٹرول پیدا کرنے کے لیے کہ بھائی، کیونکہ لائن تو ہر کوئی کراس کر سکتا ہے. صحیح ہے، یا ولنریبلٹیز کو بیلنس کرنے، کچھ بھی کرنے کے لیے ڈسکرپنسیز بیلنس کرنے. اگر انسان کے اندر، کیا دیندار آدمی گناہ نہیں کرتا ہے؟ کیا اللہ والا آدمی داڑھی رکھ کے فسق و فجور کے اندر نہیں انوالو ہو سکتا؟ کر سکتا ہے. کیا ایک حجاب کے اندر عورت جو ہے وہ گناہ نہیں کرتی ہوگی؟ کر سکتی ہے. کیا بغیر حجاب کے انسان گناہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. انسان دونوں جگہوں کے اوپر انسان ہو سکتا ہے نا. آپ لگائیں گے فتویٰ کہ وہ کافر ہے اگر ایمان والا ہے، اور میں تو لگاتا ہی نہیں. ایک چیز کے اوپر اگر اس کے نقص ہے تو آپ اس کے پورے ایمان کی اس کے اوپر وہ لگا دیں گے، قدغن لگا دیں گے اس کے اوپر. دس از ناٹ اسلام. وہ نقص ہے اس کے اندر، وہ نقص ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس پہ اس کو کرنا چاہیے. مسائل کس کے ساتھ نہیں تھے؟ ہر کسی کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. کسی کے کچھ کے پرومیننٹ مسائل ہوں گے اور کچھ کے انٹرنل مسائل ہوں گے. تو اگر ایک انسان کی ظاہری حالت اسلام کے مطابق ہے مگر انٹرنل برباد ہوا ہے. کچھ لوگ کتنے ہوتے ہیں جو صرف کور لینے کے لیے یا اسکیپ لینے کے لیے یا ریباؤنس کے اوپر اسلام کی طرف آتے ہیں، اندر سے پورا اسٹرکچر تزکیے کے پروسیس سے گزرا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. وہ ایک ٹوٹا ہوا انسان ہے اور اپنی انسیکیورٹیز اور اپنے اندر کی سائیکوپیتھیز کو ریلیشن شپ میں نکالے گا اگلے کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کور دین کی اور بلکہ آج کل آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پورا یوٹیوب، آپ کا سوشل میڈیا انوائرمنٹ اس میں دیندار ہوں یا دنیا دے، اٹس اے بیشنگ گراؤنڈ آف برالز گوئنگ آن ود ایچ ادر فار TRP اینڈ ریٹنگس. ایسے ہی ہے. تو یہ آپ کو نہیں، نارسزم نہیں لگتا آپ کو اس کے اندر؟ میں ہی ٹھیک ہوں، میرے علاوہ کوئی ٹھیک ہی نہیں ہے، میں جڑا سوچ لیا، میں الٹیمیٹ ہے گیا، میری سپیریئر سائیکالوجی ہے گیا، میں دنیا دا پیو ہے گیا، جو گل میں سمجھ آئی کسی نے نہیں آندی. واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ ایٹیٹیوڈ اسلام اس طرح آتا ہے جدال کرنے کے لیے، مناظرے کرنے کے لیے. شریعت نے مجھے کہا کہ تم دین دیکھو ریلیشن شپس کے اندر، تو میں کیا دین دیکھوں؟ کہ وہ دین، اس کا للہیت کتنی ہے، تقویٰ کتنا ہے، اللہ سے کنیکٹیوٹی کتنی ہے امپلیمنٹیشن کے اندر، وہ دین کو کتنا پرائرٹائز رکھتا ہے اپنے مسائل کے اندر. مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دین صرف کنٹرول کرنے کے لیے. دین لباس بھی لاتا ہے، دین پروٹوکولز بھی لاتا ہے، دین ریچولز بھی لاتا ہے، اور دین سٹینڈرڈز بھی لاتا ہے. وہ تو لائے گا ہی لائے گا. obvious سی بات ہے، میرج کا سب سے بڑا آبجیکٹو اللہ کو راضی کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. مجھے جنت تک پہنچنا ہے، جنت تک دونوں نے پہنچنا ہے. تو obviously بات ہے اللہ تو کمپرومائز کر کے ہوگا نہیں، لیکن اللہ دونوں کا ٹھیک ہو. لیکن آپس میں کہ دو اللہ والوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہو سکتی ہے. میں کتنے ہماری تو شادی علمی خاندان میں ہمیں مسئلے نہیں پتا کیا کہ اللہ والے دین پڑھانے والوں کے بھی آپس کے کلیشز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ان کو اللہ کیا کہتا ہے، تل کا حدود اللہ کسے کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں؟ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کا خیال رکھنا، ظلم نہیں کرنا، ٹرانسگریس نہیں کرنا. کن کو سکھا رہا ہے؟ یہ صرف دنیا دار لوگوں کو سکھا رہے ہیں، دینداروں کو بھی سکھا رہا ہے اللہ. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ if that taboo
کہ بھائی کیونکہ داڑھی ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نیکی ہوگا, اور کیونکہ حجاب ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اماں ختیجہ ہی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چل سکتا ہوگا جب معاشرے کے اندر, معاشرہ بھی دیکھا جائے گا نا, کچھ معاشروں میں واقعی ہوگا, لیکن یو اسٹل نیڈ ٹو ٹیک یور چیکس. آپ کو اپنا پوچھیں گے تو صحیح نا, میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں کسی کو تو میں تو پوچھوں گا نا, چاہے عالم ہے, چاہے وہ دیندار آدمی ہے, چاہے وہ مسجد کا امام ہے یا خطیب, آئی اسٹل ٹیک مائی چیک, یو نو, کہ میں بچہ دے رہا ہوں اپنا, اپنی بچی دے رہا ہوں میں, تو ایسے تو نہیں کروں گا میں گھر میں ایک ایسا انسان لے کے آ جاؤں گھر توڑنے والا ہو, یا میں اپنی بچی کسی پاگل کو دے دوں اور وہ دین کے کور میں بیٹھا ہو. تو پلیز اس دین گاٹ یور پوائنٹ, ہے آپ کا پوائنٹ. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ اپنی لائف میں اونٹ کہاں بٹھائیں گے, وے وڈ یو وانٹ, آئی وڈ ڈیفینیٹلی چوز دین, آئی وڈ چوز دا علماء, آئی وڈ چوز دا مدارس. میں وہیں پریفر کروں گا میری زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اصل سے جڑا ہوا ہے, قرآن سے جڑا ہوا ہے, ایک نہ ایک لیول پر اس کے ساتھ رہا ہوا ہے, تو میری پریفرنسز وہ ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کہیں کہ مسئلے ہر جگہ ہو سکتے ہیں, پرابلم ہر جگہ ہوگی.